اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کا آج 23واں روزہ اور بہت قریب ہے اب یہ ماہ مبارک اپنے اختتام کے۔ آئیے آج 23 ماہ مبارک رمضان کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین۔ دو تین حصوں میں منقسم ہے آج کی دعا۔ پہلے حصے میں دعا کی جا رہی ہے اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے بار الہ آج کے دن میرے گناہوں کو دھو کر میرے بدن کو صاف اور پاک کر دے۔ میرا بدن گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکا ہے۔ جیسے انسان اپنے بدن کی ظاہری نجاسات کو دھو کر دور کرتا ہے، ظاہری غلاظتوں کو دور کرتا ہے، اے بار الہ ظاہری غلاظت کو ظاہری نجاست کو تو ہم دھو کر پاک کر سکتے ہیں، لیکن گناہوں کی غلاظت کو تیری ذات کے بغیر کوئی ہم سے صاف نہیں کر سکتا۔ ہماری پہلی دعا آج کے دن یہ ہے کہ اے بار الہ ہمارے تمام گناہوں کو دھو کر ہمیں پاک اور صاف فرما دے۔ وطہرنی فیہ من العیوب، اور اے بار الہ ہمیں تمام طرح کے عیوب سے پاک و پاکیزہ کر دے۔ جیسا بھی عیب ہے ہمارے اندر سے اس عیب کو ختم کر دے۔ اب عیب ظاہری بھی ہو سکتا ہے، باطنی عیب بھی ہو سکتا ہے۔ ہر طرح کے عیب سے خداوند متعال سے دعا کی جا رہی کہ بار الہ ہر طرح کا عیب ہم سے دور کر کے ہمیں پاک کرنے کی، پاک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، اور اے بار الہ ہمارا تقوی کے ذریعے سے امتحان لے، اور امتحان لینے کے بعد ہمارے دل کو اہل تقوی کے ساتھ شامل فرما۔ پہلی دعا اس میں خداوند متعال کے امتحان کی کہ بار الہ پہلے ہمارا امتحان لے، ہمارے دلوں کو آزما تقوی کے ذریعے سے، اس کے بعد ہمیں اہل تقوی میں شامل فرما۔ یقیناً اگر خدا کسی کا امتحان لے یہ امتحان لینا ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جیسے ہم بڑے بڑے ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ایلیجیبل کریں کہ ہم اس ٹیسٹ کے قابل بن سکیں، تو یہاں پہلی دعا خدا سے کہ اے بار الہ ہمیں اتنا قابل بنا کہ ہم وہ تقوی والے امتحان میں شامل ہو سکیں۔ اس امتحان کو کلیئر کرنا اگلا مرحلہ ہے۔ تو اے بار الہ پہلے ہمارے دلوں کا امتحان لے، اور امتحان لینے کے بعد ہمیں اہل تقوی میں شامل فرما۔ یا مقیل عثرات المذنبین، اے گنہگاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے پروردگار، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو میری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ میری تجھ سے التجا ہے کہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔